السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 550 سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 81 اور 82، 81 and 82۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں ان دونوں آیتوں کی، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وَكَيْفَ، اور کیوں کر، اخافو میں ڈروں، ما ان سے جنہیں اشرکتم تم شریک ٹھہراتے، وَلَا تَخَافُونَ جبکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اس بات سے کہ تم اشرکتم شریک ٹھہراتے ہو، باللہ اللہ کا، ما ان کو کہ لم ينزل کہ اس نے نازل نہیں کی، بھی اس کی، علیکم تم پر، سلطاناً کوئی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ لہذا کون سا 2 فریقوں میں سے، احق زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے۔ الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائیں، ولم یلبسوا اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم شرک کے ساتھ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم ان کے لیے الامن امن ہے، وہم اور وہی، مہتدون ہدایت یافتہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا، ان کے لیے امن و بے خوفی ہیں، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں، جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ دوسری بات، اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم 2 فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم سے خطاب کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں یہ بات بتلا دی کہ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، اس لیے کہ جن جن چیزوں کی پرستش تم کرتے ہو وہ تو بے طاقت چیزیں اور بے بس چیزیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور میں ایسے کمزور چیزوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں، اور یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ڈرنا تو تم کو چاہیے اے مشرکو، اس لیے کہ تم اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو جو اکیلا ہے، زبردست ہے، قوت و طاقت والا ہے، صاحب اختیار ہے، خالق و فاطر و مالک ہے، غنی ہے، حی و قیوم ہے، حنان و منان ہے، جس کے معبود ہونے کی ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں۔ تم کو چاہیے کہ تم شرک کرنے سے ڈرو، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ میں توحید پر قائم ہوں، حق پر اور دلیل پر قائم ہوں، بے خوف ہوں، پر امن ہوں، مجھے تمہارے باطل معبودوں میں سے کسی بھی معبود سے نہ نقصان کا ڈر ہے اور نہ کسی قسم کی تکلیف کا کوئی خدشہ۔ ابھی تم ہی بتاؤ کہ ہم 2 فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے، تم سب یا میں؟ میرے بے خوف ہونے میں تعجب اس لیے نہیں ہے کہ میں تو اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جس کے ہاتھ میں ساری اختیارات ہیں، مگر تمہارے بے خوف ہونے پر زیادہ تعجب اس لیے کیا جانا معقول بات ہے کہ تم نے زمین اور آسمان کے حقیقی خالق اور مالک کی مخالفت مول لی ہے، اس کے ساتھ سرکشی اور نافرمانی کرنے کو ٹھان لی ہے،
جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے اختیارات ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امن و امان کے لائق تو مومن و مسلمان ہوتا ہے، جو کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم مشرک ہے، اور مجرم ہی کو سب سے زیادہ خوف کھانا چاہیے۔ تعجب ہے کہ یہ مشرک حقیقی معبود سے نہیں ڈرتے اور ایمان والوں کو باطل معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک آفاقی قانون ساری انسانیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کرتے ہوئے ظلم کا ارتکاب نہیں کرتے، تو ان کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے امن کی ذمہ داری ہے۔ اور خالص ایمان والوں کے لیے جو شرک جیسے جرم اور خباثت سے پاک ہیں، یہ بات طے ہے کہ وہ امن سے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہدایت پر بھی ہیں۔ یہ ایسے ایمان والے جب دنیا کی یہ چند روزہ زندگی گزار کر اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ان کے دلوں میں نہ ہی غم ہوگا نہ ہی خوف ہوگا، یہ اس عذاب سے بھی بے خوف رہیں گے اور پوری طرح امن کے ساتھ رہیں گے کہ ان کا رب ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور ان کو اپنی غضب اور عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور ان کے جنت کی بیش بہا نعمتیں ہوں گی جو ان ایمان والوں کا استقبال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پوری زندگی میں ہر قسم کے شرک سے رکے رہنے کی، باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ شرک ہے جو بڑا بھاری ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھاری ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔